السلام علیکم ناظرین حضرات، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جس کا نام ہے روحانی علاج۔ آج میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتانا جا رہا ہوں جو ہم لوگوں کے لیے بہت بے انتہا ضروری ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کا برا سایہ ہے، یا بچے اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں چوک جاتے ہیں، اچانک کچھ نہ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں۔ فی الحال یہ ایک الگ موضوع بیٹھ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ میں ان سب باتوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں صرف آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں، سب سے آسان اور مجرب راستہ۔ اگر کبھی بھی آپ کو ایسی حالت آئے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا میری بیوی یا میری ماں یا میری بھائی یا میری بہن، کچھ بھی ان کو پریشانی ہو، بچوں کو پریشانی ہو یا بڑے بوڑھے کسی کو بھی ہو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پریشانی ہو، اور آپ کا پورا گھر نظر میں جادو، جنات، بھوت پریت مسان اس میں لپیٹ چکا ہے، تو یقین جانیے اس کا ایک بہت بہترین علاج ہے، بہت آسان، کچھ نہیں کرنا زیادہ، رات بھر کا عمل ہے، نہ پڑھائی کرنی ہے، نہ کسی کو کچھ ظاہر کرنا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیڑ، نیم کا پیڑ سنا ہی ہوگا، نیم کا پیڑ بہت آسان ہے، ہر طرف ہوتا ہے، یا بازار سے لے آئیے، دواخانوں سے لے آئیے۔ دواخانوں سے لانے سے ایک نقصان یہ ہے، تازگی نہیں رہے گی، ہمیں اصل میں تازے پتے چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ ان پتوں کا کرنا کیا ہے، ہمیں گچھا پیڑ سے توڑ لینا ہے یا کوئی بازار سے خرید لینا ہے، اس کو رات کو، جس کی بیمار ہو یا کئی سالوں سے بیمار ہو، یا پھر آپ مولاناؤں سے علاج کرا کے پریشان ہو چکے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا علاج نہیں ہو سکتا، کوئی وہم ڈالتا ہے، کوئی کچھ، اس سے یہ ہوگا، آپ کو ایک تو پتہ لگ جائے گا، دوسری چیز آپ صحیح ہو جاؤ گے، ایک ہی رات میں ہو جانا ہے۔ کرنا کیا ہے، صرف آپ کو بہت آسان ہے، بس سن لیجئے آپ۔ پیڑ کا، نیم کا پیڑ جو ہوتا ہے، وہاں سے اس کی پوری ٹہنی جو گچھا بھرا ہو اس کو توڑ لیجیے آپ۔ جب آپ توڑ لیں گے، گھر لے آئیے، اس کو تھوڑا اگر دھونا چاہیں دھو بھی سکتے ہیں، خیر لیکن دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صفائی آکسیجن کی وجہ سے پیٹ سانس لیتے ہیں تو صفائی نیچرل ہو جاتی ہے، ہوا چلنے کی وجہ سے صاف رہتے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ نیم کے جو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا گچھا، اس کو جہاں آپ سوتے ہیں، سونے والا تکیہ ہوتا ہے جس میں آپ سو رہے ہیں، اس کے تکیے کے نیچے اس کو رکھ لیجئے آپ۔ جو بیمار ہو، بیمار کے تکیے کے نیچے رکھ لیجئے اور بیمار کو لٹا دیجئے۔ اگر ہو سکتا ہے بیمار لیٹا ہوا ہو پہلے سے تو بہت اچھی بات ہے، لٹا دیجئے اس کے، بیمار کو لٹا دیجئے، اس کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیجئے، رات بھر رکھیے، صبح دیکھیے پھر آپ کیا ہوتا ہے۔ پتے جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، خیر لیکن یہ کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ پتے مرجھا جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے کالا جادو۔ اگر کسی پہ واقعی میں کالا جادو ہوگا، پتے مرجھانے لگیں گے، دیکھیے گا پتوں میں وہ تازگی نہیں رہے گی، پتے ایسے ہو جائیں گے ہلکے سے مرجھائے سے، ٹھیک ہے نا۔ یقین آپ آزما کے دیکھ لیجیے۔ دوسری چیز، اگر کسی بچے پہ نظر ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے، بچے کی ایک ہی رات میں نظر اتر جاتی ہے۔ تیسرا یہ، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہو، یا میاں بیوی میں رشتوں میں انبن زیادہ ہو، یا پھر یوں کہا جائے کاروباری بندش لگ گئی ہو، تو رات بھر میں ہی کام ہو جاتا ہے۔ کر کے دیکھیے، صرف ایک بار کرنا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک آپ کا وہ کام نہ ہو جائے جس مسئلے پہ آپ الجھے ہوئے ہو۔ باقی اللہ دیکھیے، کرنے والی ذات تو ایک ہی ہے، ہم اس کو مسلمان لوگ بولتے ہیں اللہ، ہندو بولتے ہیں بھگوان، عیسائی بولتے ہیں گاڈ، کوئی ایشور کے نام سے جانتا ہے اس کو، سب ایک ہے، میرا اپنا، اور سب پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ہے، نام الگ ضرور ہے لیکن وہ ایک ہے، اور ہم عربی میں اس کو بولتے ہیں اللہ، انگلش میں بول لو گاڈ، اردو بول لو ایشور، ہندی میں بھگوان بول لو یا پربھو بول لو، جو بھی فارسی الفاظ میں۔ بہرحال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ایک بار کرنا، دوبارہ انشاءاللہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں سپلی ہوا ہے، یا پھر مثال کے طور پہ بندش کا مسئلہ زیادہ آتا ہے کاروبار کو لے کر، آج کل لوگ زیادہ تر پریشان ہیں، ہم کوستے ہیں اوپر والے تو نے کیا کرا، تو اوپر والے کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر والے ہی نہیں علاج بتایا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بہت بڑی وجہ یہ بھی رہتی ہے ہمارے کاروبار بند ہونے کی، ہماری ہائی ہوس اور نظر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اکثر ہماری بھی اپنی کاروبار پہ نظر بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار مٹھی بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نظر بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہماری اپنی نیت، ہمارے اپنے دام و دمار جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے نیک اعمال، کیا کہتے ہیں، ہمارے کرم، جو ہمارے اپنے کرم ہوتے ہیں ہمارے کاروبار کو خود بند کرتے ہیں، ضروری نہیں کسی نے کرا ہے۔ تو بہتر طریقہ ہے، حلال اگر کمائی ہے آپ کی اور حلال رزق ہے تو اس کے لیے بہتر مجرب، حلال مطلب محنت سے کما رہے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے فوراً اثردار ہے۔ اور یہ سوچ رہا ہے میں غلط کام کروں گا،
سٹا، جوا، شراب بازی، عیاشی کے لیے کھولوں یا بیئر بار چلانے کے لیے کھولوں یا غلط کام کرنے کے لیے کروں، تو یہ جان لیجئے اب آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. کاروبار چلے گا نہیں چلے گا وہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ بات سچ ہے، پاپ کرنا، گناہ کرنا اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہے اور نہ ہی کام آتا ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو حلال روزی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رکھتے ہوں، کسی بھی بھگوان کا نام لے کے کریں، اس سے مطلب نہیں ہے میرے کو. مطلب یہ حلال کمائی سے اپنے بیوی بچوں کے لیے پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہتر مجرب عمل ہے، بہت زیادہ بہتر مجرب. کر کے دیکھیے، پریشانی انشاءاللہ کچھ ہی پلوں میں یا پھر کہوں کہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ میں کوئی نئی چیز لے کر آؤں گا جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے. باقی اگر برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں. خدا حافظ.